جب آدمی یہ سورہ پڑھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتا ہے. آپ کچھ کہتے ہیں تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، آپ پھر کچھ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، صحیح روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395 395 میں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاح کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو نصف 50-50 اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا، ڈیوائڈ کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ رب العالمین کے خاص فضل کرم اس کی توفیق سے ہم اور آپ انشاءاللہ آج قرآن کی سب سے اہم، سب سے جامع، سب سے قیمتی سورۃ الفاتحہ کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس سورہ کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے بعد ہم اور آپ اس سورہ کے ترجمہ اور اس کی تفسیر میں داخل ہوں گے. سورہ، یہ لفظ بار بار آپ سنتے ہوں گے. سورۃ اصل لفظ ہے جس کی جمع آتی ہے سور، اس کا پلورل کیا ہے؟ سور. بہت ساری صورتیں. اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے اس کے ارتفاع کے، بلندی کے، کہ آدمی جب ایک سورہ پڑھتا ہے اس کے بعد دوسری سورہ میں جاتا ہے تو گویا کہ ایک اسٹیج طے کر لیتا ہے، بلندی وہ طے کر لیتا ہے. دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے انفصال کے، یعنی ایک سورہ سے دوسری سورہ کے اندر داخل ہونا، اس کو الگ کرنے کے لیے الگ الگ صورتیں بنائی گئی ہیں، بنی ہیں 114 جو صورتیں ہیں. اسی طریقے سے آیت ہے. آیت کے معنی ہوتے ہیں علامت کے، نشانی کے، جس کی جمع آیات آتی ہیں. قرآن میں صورتیں 114 ہیں، متفق علیہ ہیں، اور جو آیات ہیں وہ 6200 کم سے کم ہیں. 6200 کم سے کم ہے، لیکن اس سے زیادہ پر اختلاف موجود ہے. یعنی 6200 کے بعد اختلاف ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں 6204 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 6214 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 6219 ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6225 ہے، اور اسی طریقے سے 36 کا بھی قول ہے، 6236 کا. لیکن کم سے کم جو آیات قرآن کی کتنی ہیں؟ 6200. اور میکسیمم جو بتائی گئی وہ 6236 ہے. 6236 ہے. قرآن میں جو صورتیں ہیں، قرآن میں جو صورتیں ہیں اور ان کے جو نام ہیں اور جو ترتیب ہے ان کی، کیا یہ توقیفی ہیں؟ یعنی جتنے 114 صورتیں ہیں، ساری کی ساری صورتیں ترتیب کے ساتھ جو مصحف میں موجود ہیں، یہی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. جو صورتوں کے نام ہیں، کیا یہی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یا پھر صورتوں کے ناموں میں اور ان کی ترتیب میں صحابہ کے اجتہاد کا عمل دخل رہا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. امام طبری، امام سیوطی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں، تمام صورتوں کے نام توقیفی ہیں، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. جبکہ دیگر علماء کی رائے یہ ہے، اور وہی زیادہ صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے، کہ بہت ساری صورتیں وہ ہیں جن کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. جیسے الفاتحہ ہے، البقرہ ہے، آل عمران ہے، النساء ہے، الکہف ہے. تو بعض صورتوں کے نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں،
اور بعض صورتیں وہ ہیں جو صحابہ کے اجتہاد کے ساتھ انہوں نے وہ نام رکھے ہیں، اور یہی قول زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ جہاں تک ترتیب کا معاملہ ہے، صورتوں کی ترتیب کا جو معاملہ ہے کہ کیا یہی ترتیب ہے کہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تو کیا ترتیب یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی؟ غالب یہی ہے کہ ترتیب وہی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ بعض ترتیبات وہ ہیں جو صحابہ کے ذریعے سے عمل میں لائی گئی ہوں، اور ایسا ضروری نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز پڑھی، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کی نماز شروع کی، آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، میں سوچتا رہا کہ اب آپ 100 آیت کے رکوع میں جائیں گے، 200 آیت کے رکوع میں جائیں گے، یہاں تک کہ پورے سورہ مکمل ہوگی۔ سورہ بقرہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نساء پڑھی، اور سورہ نساء پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران پڑھی، جبکہ جو ترتیب ہمارے پاس مصحف میں ہے اس ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء آتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ گنجائش بہرحال موجود ہے کہ صورتوں کی بعض ترتیب صحابہ کرام کے ذریعے سے عمل میں لائی گئی ہو، اسی لیے یہ جائز اور درست ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر پہلی رکعت میں الفیل پڑھ لیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ لیا، تو کیا دوسری رکعت میں ضروری ہے کہ اس کے بعد ہی پڑھے؟ وہ کیا ویل لکل ہمزہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کیا والعصر نہیں پڑھ سکتا ہے؟ تو اسی روایت کی بنیاد پہ اور جیسی روایت کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ جائز ہے کہ آدمی بغیر ترتیب کے پڑھ سکتا ہے نماز کے اندر۔ جیسے پہلی رکعت میں اس نے سورہ فیل پڑھی اور دوسری رکعت میں اس نے کیا ہے سورہ عصر پڑھ لی، یا اس سے پہلے کی کوئی سورت پڑھ لی۔ تو جہاں تک سورتوں کی ترتیب اور ان کے ناموں کا معاملہ ہے تو اس میں صحابہ کے اجتہاد اور ان کی اوپینین کا عمل دخل ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے کلمات کی ترتیب کا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اجماع اور نص کے ساتھ واجب اور ضروری ہے، اس میں کچھ بھی خرد برد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی پڑھے الحمدللہ رب العالمین کی جگہ سے کہ رب العالمین، اس کے بعد الحمد فی للہ پڑھے یا للہ یا الحمد پڑھے، ایسا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ تو کلمات کے اندر، سنٹینس کے اندر اوپر نیچے کرنا یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے، قطعاً حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو آیات ہیں، آیات کی جو ترتیب ہے، جیسے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت الرحمن الرحیم، تیسری آیت مالک یوم الدین، یہ جو ترتیب ہے آیات کی، یہ ترتیب بھی قرآن و سنت اور اسی طریقے سے علماء کے اجماع کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا، کوئی چینجنگ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ایک آدمی پڑھے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، ایسے نہیں پڑھ سکتا ہے، جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھ سکتا ہے، اور کسی اور طریقے سے پڑھنا کیا جائز اور درست نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس سورہ کے اندر 25 کلمات ہیں، 25 کلمات ہیں اور 113 حروف ہیں، 113 حروف ہیں، اور یہ سورہ بڑی ہی اہم سورہ ہے۔ یہ واحد اور اکلوتی ایسی سورہ ہے جس سورہ کی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی۔ اس سورہ کے علاوہ جتنی بھی سورتوں کی فضیلت ہے اس کا ذکر کہاں آپ کو ملے گا؟ احادیث میں ملے گا، لیکن سورۃ الفاتحہ قرآن کی ایک لوتی اور تنہا ایسی سورہ ہے کہ اس کی فضیلت خود قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ آیت نمبر 87 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے اللہ کے پیغمبر، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم دیا ہے۔ آگے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کی تفسیر میں خود آپ نے بیان کر دیا کہ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو ایک تو اس سورہ کے نام اتنے زیادہ ہیں، سورۃ الفاتحہ کے کیا ہے نام بہت زیادہ ہیں، کسی بھی سورہ کے اتنے زیادہ نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں جتنے زیادہ نام سورۃ الفاتحہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی بعض نام تو وہ ہیں، تقریباً 6-7 نام تو ہیں جو بار بار احادیث میں اور قرآن میں ریپیٹ کیے گئے ہیں،
بار احادیث میں اور قرآن میں ریپیٹ کیے گئے ہیں، اور میکسیمم جو نام بیان کیے گئے ہیں وہ 36 نام ہیں، سورۃ الفاتحہ کے 36 نام ہیں۔ اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کے کئی نام ہو تو یہ اس کی عظمت کی، اس کی شان کی، اس کی منقبت کی اور اس کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ امام فیروز آبادی فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ شیر کے لیے، اسد کے لیے 200 نام عربی زبان میں موجود ہے، لائن جس کو بولتے ہیں، شیر کے لیے 200 نام۔ تو کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس کے کمال قوت کی، اس کی طاقت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے جو نام ہیں وہ کثرت سے ہیں، بہت زیادہ نام ہیں، یہ دلیل ہے قیامت کی عظیم ہونے کی، بڑے ہونے کی اور واقع ہونے کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، انکاؤنٹڈ نام ہے، آدمی گن نہیں سکتا۔ یہ 99 نام ایک حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بها فی نفسک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تمام ناموں کے ذریعے سے جو نام تو نے اپنے لیے منتخب کیے ہیں، چنے ہیں، اور اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھلائے ہیں یا اپنے پاس علم غیب میں رکھے کسی کو نہیں بیان کیے، ان تمام ناموں کے ذریعے سے کیا میں سوال کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بہت سارے نام انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ زیادت الاسماء تدل علی عظمتها، کسی بھی شخص کے، کسی بھی چیز کے اگر بہت زیادہ نام ہیں تو یہ اس کی عظمت، اس کی منقبت اور اس کے بڑے ہونے کی نشانی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بہت زیادہ نام ہیں، کثرت سے نام ہے، کسی بھی سورہ کے اتنے نام نہیں ذکر کیے گئے جو سورہ فاتحہ کے موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو نام عام طور سے احادیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، وہ نام کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب ہے۔ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ام القرآن، یہ بھی صحیح بخاری، مسلم اور حدیث کی دیگر کتاب موجود ہے۔ ام القرآن، قرآن کی ماں۔ ام الکتاب تیسرا نام۔ چوتھا نام السبع المثانی، قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی۔ القرآن العظیم، قرآن میں بھی موجود اور احادیث میں بھی موجود، یہ سورۃ الفاتحہ کے نام ہے۔ الحمد، یہ بھی سورۃ الفاتحہ کے نام ہے، سورۃ الحمد۔ اسی طریقے سے الصلاۃ، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ وہ نام ہے جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ بعض ناموں ہیں جو صحابہ کے ذریعے سے آئے ہیں، بعض ناموں ہیں جو صفات سے کلیکٹ کیے گئے، جیسے اس کا ایک نام الرقیہ ہے، دم کرنے والی سورہ، جیسے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا اور مریض شفا یاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس کا نام الشفا ہے، الواقیہ ہے، الکافیہ ہے، اساس القرآن ہے، الشکر ہے، الدعا ہے اور تعلم المسئلہ ہے۔ یہ کئی نام، الکنز ہے، یہ سارے نام بعض صحابہ سے، بعض تابعین سے، بعض دیگر لوگوں سے یہ نام کیا ہے؟ ثابت ہے۔ لیکن جو احادیث میں بیان کیے گئے وہ 6-7 بڑے بڑے نام ہیں، جو انشاءاللہ آ ہی جائیں گے آگے آپ کے سامنے۔ اس سورہ کی بڑی ہی خصوصیت ہے، بڑی ہی فضیلت ہے، بڑے ہی مناقب ہے اس سورہ کی۔ جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا کہ قرآن میں کوئی بھی سورہ ایسی نہیں ہے جس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہو جو فضیلت سورۃ الفاتحہ کی بیان کی گئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورہ کی فضیلت خود قرآن کے اندر موجود ہے، باقی جتنی بھی سورتیں ہیں سب کی فضیلت کہاں موجود ملیں گی؟ احادیث کے اندر ملیں گی۔ یہ وہ سورہ ہے جس کا حفظ کرنا، یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، خواہ وہ مرد، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، اپاہج جو کوئی بھی ہو، ہر مسلمان پر سورۃ الفاتحہ کا یاد ہونا کم سے کم یہ واجب اور ضروری ہے، ہر مسلمان پر۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کچھ سورہ نہ یاد ہو تو اس قدر اس پرس نہیں ہوگی جس پر سورۃ الفاتحہ کے متعلق، کیونکہ ہر نماز میں اس کا پڑھنا کیا ہے؟ ضروری، نماز کی ہر رکعت میں ضروری۔ اس لیے یہ وہ سورہ ہے جس کا ہر مسلمان کو یاد ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اسی طریقے سے
اس سورہ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ نور ہے، سراپا روشنی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 806 کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں سمع نقیدا من السماء یا من فوقہ، ایک آواز اوپر سے سنائی دی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور بعض روایت میں یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے یا اوپر سے آواز سنائی دی۔ فرفع رأسہ، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اٹھایا، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، یہ جو آواز آئی ہے اوپر سے یہ آسمان کے کھلنے کی آواز ہے، اور ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ فنزل منه ملک، اس دروازے سے ایک فرشتہ اترتا ہے، فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، یہ جو فرشتہ آسمان سے بھی اترا ہے زمین پر، یہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے فرشتہ۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور وہ فرشتہ آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فسلم، اور آپ کو سلام، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے پیغمبر آپ خوش ہو جائیے، آپ کو دو نور، دو روشنی دی جا رہی، لم یؤتہما نبی قبلک، جو نور، جو روشنی آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی، جو دو روشنی، دو نور دیا جا رہا ہے یہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ نور کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، دو نور ہے جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، آپ ان دونوں میں سے ایک حرف بھی پڑھیں گے مگر یہ کہ اس کا ثواب آپ کو کیا ہے؟ دیا جائے گا۔ یہ سورہ پہلے سے نازل ہو چکی تھی، یہ واقعہ جو ہو رہا ہے یہ مدینے کا ہے، لیکن یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مکہ کے اندر نازل ہو گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب مت سمجھیے کہ یہ فرشتہ یہ سورہ لے کر نازل ہوا ہے، کیونکہ پورا کا پورا قرآن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہی لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، نزل به الروح الامین، اسے روح الامین لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ سورتیں، یہ سورہ بقرہ کی آیات یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نازل ہو چکی تھی، لیکن اس کی یہ فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل فرشتے کو آسمان سے روانہ کیا جو کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی یہ سورہ پڑھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتا ہے، آپ کچھ کہتے ہیں تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، آپ پھر کچھ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، صحیح روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395 میں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاح کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو نصف 50-50 اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا، ڈیوائڈ کر دیا۔ تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے اس کا حمدنی عبدی۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے نے میری تعریف کی، جواب دیتا ہے۔ جب جیسے ہم الحمدللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، فوراً رپلائی آتا اللہ کی طرف سے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری خوب مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مجھے بڑا بنایا، مجدنی عبدی۔ اور بعض روایت میں فوض امری الیہ، کہ میرے بندے نے اپنے معاملے کو میرے سپرد کر دیا۔ اس طریقے سے جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بندہ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو کچھ مانگے گا اسے مل جائے۔
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو کچھ مانگے گا اسے مل جائے گا، کیونکہ اس کے بعد سے اب مانگنا شروع کرتا ہے بندہ، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر آیت پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے ساری چیزیں جو مجھ سے وہ طلب کرے مانگے۔ تو یہ وہ سورہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان گفتگو کرنے والی، گفتگو کرنے والی کیا ہے؟ سورہ ہے۔ اس طریقے سے اس کا اندازہ لگائیے کہ اتنی اہم سورہ ہے، تو پورا قرآن اہم ہے، لیکن پورے قرآن میں کسی بھی سورہ کے متعلق اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا جو سورۃ الفاتحہ کے متعلق کہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ بخاری کے اندر روایت 756 میں، 756 میں، اور مسلم میں 394 میں ہے، 394 میں عبادہ بن سے کیا فرماتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کا ایک اہم پلر اور ایک اہم رکن ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث نمبر 2201 ہے، اور بخاری کے اندر بھی ہے 2276 میں، 2276 میں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا لمبا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا اور کسی قوم کا سردار، لوگوں نے علاج کے لیے صحابہ کی جماعت کو طلب کیا، کہا تم میں سے کوئی اس کا علاج کر سکتا ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کے صحابہ تھے، کچھ نہ کیا، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا اور اس کا زہر ختم ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، شفایاب ہو گیا، بخاری اور مسلم کی بات۔ اور بدلے میں ان لوگوں نے معاوضہ بھی طلب کیا صحابہ نے، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا بھائی ہمیں اپنا مہمان بنا لو، تو تیار نہ ہوئے۔ جب وہ بیمار پڑے ان کا سردار تو کہا کہ آؤ علاج کر دو، کہا ٹھیک ہے علاج کر دیں گے لیکن اماؤنٹ لیں گے، پیسے لیں گے۔ اس زمانے میں وہی جانور ہوتے تھے، اس پہ سودا طے ہوا، جب ٹھیک ہو علاج کر دیا تو جانور مل گئے۔ لوگوں نے صحابہ نے کہا نہیں ہم نہیں کھائیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لے۔ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں اور پورا واقعہ ذکر کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورۃ الفاتحہ دم کرنے والی سورہ ہے؟ کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بکریوں کے متعلق کہا گیا تو آپ نے کہا کھاؤ اور میرا بھی کیا ہے اس میں حصہ لگاؤ، میرا بھی کیا ہے وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا بھی کیا اس میں حصہ لگا۔ اسی طریقے سے قرآن کی سب سے عظیم سورہ، عظیم آیت آیت الکرسی ہے، لیکن عظیم سورہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5006 5006 کی روایت ہے، ابو سعید المعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد کے اندر، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، لیکن میں نماز میں تھا تو جواب نہیں دیا، فلم اجبہ، میں نے جواب نہیں دیا۔ نماز کے بعد جب آیا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے میرا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نماز میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول بلائے تو فوراً لبیک کہو۔ اور چونکہ نماز کون سی رہی ہوگی؟ فرض تو نماز نہیں ہوگی نا، تو اس وجہ سے جب اللہ اس کے رسول بلائے تو فوراً کیا ہے لبیک کہنا چاہیے۔ اس کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورہ سکھلاؤں گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہی سورۃ الفاتحہ سکھلائی اور کہا کہ الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، سورۃ الفاتحہ ہی الحمدللہ رب العالمین ہی ایسی سورہ ہے جس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے، جس کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے اور جو مجھے دی گئی ہے، تو یہ سب سے عظیم سورہ ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مختصر کر کے حدیث بیان کرتا ہوں، یہ ترمذی کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر 2875 ہے، 2875،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا اتحب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی سورہ سکھلاؤں جس جیسی سورہ نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں ہے؟ قرآن کا ایک نام بتایا گیا تھا فرقان، تو صحابی رسول نے کہا ضرور بتائیے، نام یا رسول اللہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقرأ فی الصلاۃ، نماز میں آپ کیا پڑھتے ہو، نماز کی ابتدا آپ کیسے کرتے ہو؟ آپ نے صحابی رسول سے پوچھا۔ ہاں، فقرأ ام القرآن، تو صحابی رسول نے ابی بن کعب نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن ولا فی الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظیم الذي أعطيته، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن میں جیسی کوئی سورہ ہے، یہ سب سے عظیم سورہ ہے۔ تو اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے اس کی فضیلت کیا ہے ثابت ہے، اس وجہ سے اس کے پڑھنے پڑھانے کا کیا ہے، سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن آپ تعجب کریں گے یہ جان کر کے کہ ہم سارے لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھتے، جبکہ یہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا سمرائز ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کا کیا ہے، خلاصہ ہے۔ بہرحال اب آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے مطابق یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، اس میں اختلاف ہے۔ یہ ان 12 سورتوں میں سے ہے جو پچھلے ہفتے میں ذکر کی گئی تھی کہ قرآن میں 12 سورتیں وہ ہیں جن میں اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے، 20 سورتیں وہ ہیں جس میں اتفاق ہے کہ مدنی ہے، اور 82 سورتیں 82 سورتیں وہ ہیں جس میں اتفاق ہے کہ مکی ہے۔ تو یہ ان 12 سورتوں میں سے ہے جس میں اختلاف ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق بعض مفسرین کی رائے ہے کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں، دوسری مرتبہ مدینے میں۔ بعض کی رائے ہے کہ کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا، کچھ حصہ مدینے میں۔ لیکن صحیح بات اس سلسلے میں اور راجح قول اس سلسلے میں یہ ہے، جو جمہور مفسرین کی رائے ہے، کہ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی، مکہ کے اندر۔ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی، مکہ کے اندر، اور اس کی کئی دلیل ان کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سورہ کا ذکر سورہ حجر میں آیا ہوا ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں آیا ہوا ہے، اور سورہ حجر اتفاقی طور پر کیا ہے، مکی۔ سورہ حجر کیا ہے، اتفاقی طور پر مکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کہاں فرض ہوئی، مکہ میں۔ نماز کہاں فرض ہوئی، مکہ میں، اور سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، پلر ہے۔ تو ان تمام بنیادوں میں سے، ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے، مکی ہے۔ تو اس طریقے سے 12 سورتیں جس میں ہم کنفیوز تھے کہ مکی مدنی ہے، ایک سورت حل ہو گئی کہ وہ کیا ہے، صحیح سورۃ الفاتحہ صحیح قول کے مطابق مکی۔ اب 11 بچے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اس سورہ کے مقاصد کیا ہے، یعنی کیا مقصد اس سورہ کو بیان کرنے کا، ان میں کون سی چیزیں جن پر زور دیا گیا۔ اگر ہم توجہ کریں گے تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ التعریف بالمعبود، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ رب العالمین کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی شناخت بیان کی گئی اس سورہ کے اندر۔ سب سے بنیادی اور پہلی چیز کیا اس میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا اس سورہ کے اندر، اللہ کی پہچان بتائی گئی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو چیز بیان کی گئی، اہم چیز، وہ عبادت کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، عبادت کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور تیسری بڑی چیز یہ ہے کہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس طریقے پر لوگوں کی رائے جو الگ الگ ہے اسے بیان کیا گیا، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، المستقیم یہ عبادت کا طریقہ ہے، لیکن یہ صراط مستقیم کے ساتھ لوگوں کے حالات کیا ہے، الگ الگ ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹے ہوئے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جس میں خرد برد کرنے والے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو سیدھے طریقے سے اس راستے پر کیا ہے، چلنے والے۔ تو یہ 3 اہم اور بنیادی چیزیں اس سورہ کا مقصد ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ کا انٹروڈکشن۔ دوسرے یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ،
پھر یہ کہ اس طریقے پر جو لوگ چلنے والے ہیں ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس سورہ کے ٹاپکس پر غور کریں گے، موضوعات پر غور کریں گے، تو ہم پائیں گے کہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، اللہ کی کوالٹیز بیان کی گئی ان پہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس سورہ کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کوالٹیز بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے آخرت کا ذکر اس سورہ کے اندر کیا گیا ہے، یہ ایک بڑا ٹاپک ہے۔ اسی طریقے سے تنہا، اکیلا، منفرد اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ زور دیا گیا کہ صرف آدمی اللہ کی عبادت کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر۔ اسی طریقے سے مدد ہے، دعا ہے، اور یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اس پر یہ بتایا گیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ کون ہیں، وہ لوگ کون ہیں جو اس راستے سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ یہ اہم ٹاپک اس سورہ کے اندر کیا ہے بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنی ہوتی ہے، پناہ میں آدمی آتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ قرآن پڑھیں۔ اس کا پورا کٹھا چٹھا کھل جائے گا آپ کے سامنے، وہ پورا نیکڈ ہو جائے گا، اس کی پوری حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی، کیونکہ شیطان کا بایو ڈاٹا، اس کی جیونی، اس کی بایوگرافی اگر آپ کو پڑھنی ہے تو کیا پڑھیں گے آپ قرآن پڑھیں گے۔ شیطان کا شر کس قدر ہے اگر آپ کو یہ جاننا تو کہاں ملے گا؟ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ اس لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ آدمی جب قرآن پڑھنا چاہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تاکہ شیطان مردود سے وہ تاکہ پناہ اس کی حفاظت میں آ جائے، کیونکہ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ قرآن پڑھیں، اور پڑھ لیتے تو ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش مت کیجیے۔ پڑھ لیتے تلاوت کی حد تک کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اسے سمجھنے کی کوشش مت کیجیے۔ تو آدمی جب قرآن پڑھنے کی کوشش کرے یا قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، ایسا مت سمجھا جائے کہ صرف جناتوں ہی میں شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انسانوں اور جناتوں دونوں میں شیطان ہوتے ہیں۔ اور انسانوں میں بہت سارے ایسے شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ، ہم لوگ پہلے سنتے تھے، آپ ہو سکتا آج بھی ہو، کہ قرآن نہیں پڑھنا، اگر غلط پڑھو گے تو گناہ ملے گا، غلط پڑھو گے تو گناہ ملے گا، تم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ تو سمجھنے کے لیے یہ سب قرآن سے دور کرنے والے انسانی شیاطین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، ہر نبی کے دشمن ہوتے تھے انسانوں کے شیاطین اور جناتوں کے شیاطین۔ ابو لہب کون تھا؟ اس کی بیوی ام جمیل کون تھی؟ ابو جہل کون تھا؟ عتبہ شیبہ کون تھے؟ کعب بن اشرف کون تھا؟ یہ انسانوں کے شیاطین تھے، جو لوگوں کو روکتے تھے اسلام میں داخل ہونے سے، جو لوگوں کو روکتے تھے قرآن سننے اور سنانے سے۔ تو انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے جانیں۔ ایسے ہی جانوروں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ کالے کتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الکلب الاسود شیطان، صحیح بخاری کی روایت، کالا کتا کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو انسانوں میں بھی شیطان، بگڑے ہوئے لوگ، جناتوں میں، اور اسی طریقے سے جانوروں میں بھی ہوتے ہیں۔ شیطان کا جو لفظ ہے قرآن کے اندر کثرت سے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ جو لفظ شیطان ہے قرآن کے اندر کیا ہے، تقریباً اگر آپ صرف شیطان دیکھیں گے تو 70 مرتبہ استعمال کیا گیا، 70 مرتبہ، اور اگر جمع کے ساتھ دیکھیں گے شیاطین تو 18 مرتبہ، 18 مرتبہ، اور اسی طریقے سے اگر جن وغیرہ ملا کر کے دیکھیں گے تو اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اس کی تعداد کیا ہے، بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے شیطان کا لفظ، ابلیس کا لفظ قرآن میں اگر دیکھیں گے تو 11 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے،
جو شیاطین کا سربراہ ہے، اس کا لیڈر ہے، وہ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ قرآن کے اندر کیا ہے ذکر کیا گیا ہے، جمع اور واحد کے ساتھ. اور قرآن کے اندر بھی استعمال کیا گیا، احادیث کے اندر بھی استعمال کیا، اور اسی نام سے گفتگو کا آغاز بھی کیا جاتا ہے، بات بھی کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک روایت، صحیح روایت ہے مسند احمد کی، کہ شیطان اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اے میرے رب. شیطان جب بھی اللہ کو پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شیطان یہ جانتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شیطان شرک نہیں کرتا، اللہ شرک نہیں کیا اس نے اللہ کے ساتھ، وہ تو اپنے کبر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے دھتکارا گیا، وگرنہ اس نے اللہ ہی سے مانگا ہے جب بھی مانگا ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے تو شیطان نے صرف اللہ سے مانگا. جب اللہ نے اسے نکالا تو کہا قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہا اے میرے رب زندگی دینے والا تو ہی ہے، موت دینے والا تو ہی، تو مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے. قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، ربی اے میرے رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے. کب تک؟ قیامت تک. اور جب شیطان قسم کھاتا ہے تب بھی اللہ کی قسم کھاتا ہے. صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، شیخ البانی صحیح قرار دیتے ہیں. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا وعزتک یا ربی، اے میرے رب تیری عزت کی قسم. شیطان نے کیا کہا؟ اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی سانسیں ان کے جسم کے اندر باقی رہیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا قال الشیطان لرب العزہ، شیطان نے عزت کے رب سے کہا، اللہ سے کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی سانسیں ان کے جسم کے اندر موجود رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر جواب دیا فقال الرب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وعزتی وجلالی، تو بھی سن لے میری عزت اور میری جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. بہرحال یہ صرف بتانے کا مقصود یہ ہے کہ انعام کیا ہے کثرت سے آپ کو قرآن اور حدیث میں ملیں گے. اور انسانوں میں بھی شیاطین ہیں، جناتوں میں بھی شیاطین ہیں، اور اسی طریقے سے جانوروں میں بھی ہیں. جو انسانوں کے شیاطین ہیں وہ نظر آتے ہیں، ان کی شیطانیت بھی بسا اوقات کیا ہے نظر آ جاتی ہے. تو جو چیز محسوس کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، اس سے بچنا کچھ ایزی اور آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو انسان کے شیاطین سے بچنا بسا اوقات کیا ہے آسان ہے، لیکن وہ شیاطین جو آپ کو نظر ہی نہ آتے ہوں ان سے بچنا کیا ہے ذرا مشکل ہے. اس لیے ان سے بچنے کے لیے باقاعدہ طور سے احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کے اندر ہمیں اور آپ کو وہ راستے بتائے ہیں جس کے ذریعے سے ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس کا کوئی کام نہیں، ہمارا کام ہو نہ ہو عبادت کرنا، ہم عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ کو راضی کریں یا نہ کریں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اصل کام یہی، ہم اس ڈیوٹی پہ لگیں یا نہ لگیں. لیکن وہ شیاطین صبح سے شام ایک لمحہ اپنی زندگی کا ضائع اور برباد نہیں کرتے، پورا وقت پورا ٹائم لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے، ایک لمحہ چھوڑتے نہیں، کسی ایک لمحہ چھوڑتے نہیں. آپ اپنی ڈیوٹی پہ لگے کہ نہیں لگے، آپ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کا جو کام ہے اللہ سے دور کرنے کا، اس میں وہ کوئی بھی کوتاہی اور کمی نہیں کرتا. اس وجہ سے اب ہم اور آپ چونکہ انسان ہے، پھول چوک بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی مدد میں آ جائے، اللہ کی حفاظت اس کے پروٹیکشن میں آ جائے. بہرحال تو انشاءاللہ رب العالمین آئندہ ہفتے میں ہم اور آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، اور کن کن مقامات پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ بات سکھلائی ہے کہ ہم شیاطین کے شر سے اور اس کے فساد سے اللہ کی پناہ میں آئیں اور اللہ کی حفاظت طلب کریں. کیونکہ ان مقامات پر، ان جگہوں پر، ان پلیسز پر اگر ہم نے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ طلب کی، اللہ کی پروٹیکشن نہ طلب کی،
تو عین ممکن ہے کہ ہم خطرات کے اندر کیا ہے شامل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جگہ واقعی طور پہ انسان کو پریشان کرنے والی ہے، جو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ذکر کی جائیں گی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے جو آج ہم اور آپ نے سیکھا اور جانا، وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق بعض معلومات ہم اور آپ نے اکٹھا کی، جمع کی اور سنی، اور میں سے یہ ہے کہ یہ سورہ بڑی عظیم ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور قرآن کی یہ واحد سورہ ہے جس کی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی۔ ہر مسلمان کا اسے یاد رکھنا ضروری ہے، کمپلسری ہے، کوئی آپشن والا معاملہ نہیں ہے۔ نماز کا ایک اہم پلر ہے، اور اس سورے کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین سے گفتگو اور بات چیت کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری سورے کی اہمیت اور فضیلت ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی لفظ، اس کا کوئی ورڈ، اس کی کوئی فضیلت، اس کی کوئی خصوصیت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہم سے مس ہو جائے، جو ہم سے ضائع ہو جائے، جو ہم سے برباد ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے اہم سورہ ہے قرآن کی، اور قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر آدمی اس کو صحیح طریقے سے سمجھ گیا تو گویا کہ اس نے پورا دین سمجھ لیا۔ آپ جب اس سورہ کی تفسیر میں داخل ہوں انشاءاللہ تو آپ محسوس کریں گے کہ پورے دین کا سمرائز اور خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، بس۔ کیونکہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین صرف دو چیزوں کا نام ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہی پورا دین، بس اور کچھ بھی نہیں۔ عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس یہی دین ہے۔ باقی سب اس کا ایکسپلینیشن ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی توضیح ہے۔ دین کیا ہے؟ صرف دو ہی سمجھ لیجیے کہ عبادت کس کی کرنی ہے اور عبادت کیسے کرنی۔ جس نے اسے اچھی طریقے سے جان لیا وہ دین کا معاملہ اس کے ساتھ حل ہو گیا۔